لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد روي عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال الله في الحديث القدسي: اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محوجهم دون الحسين عليهم السلام. صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان ایمان، ہم اگر اس ایک فقرے کے اوپر پوری زندگی توجہ کریں، غور کریں، تب بھی نہ ہمارا علم اس لائق ہے، نہ ہماری معرفت اس لائق ہے کہ ہم اس فقرے کا حق ادا کر سکیں. اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خدا کہ جو اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے دعا کرو، ادعونی مجھے پکارو. وہ زیارت عاشور میں ہمیں اور آپ کو کس دعا کے لیے متوجہ کر رہا ہے؟ یہ جملہ حدیث قدسی ہے، خدا کا کلام ہے. لہذا ایک ایک لفظ کو ہمیں سمجھنا ہوگا. کیوں الفاظ کی بحث کی جا رہی ہے؟ تاکہ پہلے الفاظ واضح ہوں، تب مفہوم تک پہنچا جائے گا. پھر ہم سمجھیں کہ جہاں اس کے پکارنے کے لیے اتنے صفات موجود تھے، مگر اس نے اس دعا میں اپنی کسی صفت کے ذریعے سے ہم سے مطالبہ نہیں کروایا، بلکہ اس لفظ کے ذریعے اور اس نام کے ذریعے جو اس میں جلالہ ہے. آپ ذرا سوچیں، خداوند عالم کسی صفت کے ذریعے سے بھی تو ہم سے
یہ مطالبہ کر سکتا تھا کہ ایسے پکارو، مگر اس میں جلالہ کے ذریعے خداوند عالم نے اپنے کو پکروایا، اور اس کے بعد ظاہر بحث مجھے جس منزل تک لے جانی ہے اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں کہ میں ہر لفظ کی پوری طریقے سے وضاحت کر سکوں اور اس پہ ٹھہر کے گفتگو کی جا سکے، ورنہ صرف ایک رزق، اس کے اوپر اگر ٹھہر کے گفتگو کرے انسان تو کتنے مانوی رزق ہیں کہ جس کے لیے ہمیں دعاؤں کا سلیقہ سکھایا گیا کہ ہم مطالبہ کریں، مگر کسی اور روایت کے ذریعے، کسی اور کلام کے ذریعے ایک سلیقہ سکھانا اور ہے، اور اب خود خدا اگر کسی رزق کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم سے یہ رزق مانگو، تو پھر ہم سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ رزق کتنا قیمتی ہے۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اے میرے پروردگار ہمیں حسین کی شفاعت عطا کر۔ عزیزان ایمان، شفاعت حسین ہی کیوں مانگی گئی؟ کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اور کسی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، کسی نے بہت اچھا شعر کہا ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ شافع محشر ہیں 14 ایک محشر کے لیے، وہ اور لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی شفیع نہ ہو، ہمارے پاس محشر ایک ہے، شافع محشر 14 ہیں۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن حدیث قدسی میں خدا تعلیم دے رہا ہے، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی، پروردگار ہمارا رزق حسین کی شفاعت قرار دے۔ اب یہ خود شفاعت کیا ہے؟ ظاہر ہے پھر جب تک لفظیں ہمارے جوان بھائیوں تک، ظاہر ہے بزرگوں کے لیے میں گفتگو ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے، وہ ہمارے بزرگوں کو سنتے رہے، میں تو صرف اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا ہے شفاعت؟ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، ہمارا رزق حسین کی شفاعت قرار دے۔ کیا مطلب حسین کی شفاعت قرار دے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں شفاعت؟ اصل میں شفع وتر کی ضد ہے۔ کم سے کم نماز شب پڑھنے والے افراد تو اس کو متوجہ ہوں گے۔ جب تنہا ہو ایک چیز تو یہ ہے وتر، اور جب اسی تنہائی کو دور کیا جائے، جب یہ تنہائی اس کا کوئی ساتھی ہو جائے، اور یہ ساتھی بھی یوں ہی نہیں ہو بلکہ کسی کے کام کے لیے وہ ساتھ اختیار کرے، جس کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، اور جب یہ وسیلہ بن کے اس کا کام کروا دے، یعنی ذاتاً اس کی کوئی ویلو نہ تھی، اگر یہ تنہا آیا ہوتا تو اس کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ کتنی اچھی سی وی لے کے آئے، ہم نے جمع کی، تنہا آئے لیکن ہم کو نہیں لیا جا رہا ہے، مگر جیسے ہی پتا چلا کہ اس کمپنی کے مینیجر سے فلاں صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اب ہم انہیں لے کے چلے گئے، اس نے کیا کہا؟ اگر تم نہ آئے ہوتے
اس کا مطلب جہاں کام نہ ہو رہا ہو، اب خدا خود کہہ رہا ہے کہ دعا حسین کی شفاعت کی مانگو، اس لیے کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ مرتبہ حسین کیا ہے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، پروردگار ہمیں حسین کی شفاعت عطا کر۔ واقعاً جتنا ناز کریں اپنے مقدر پہ کہ ہم حسینی ہیں، کیسا کریم آقا ہے، عزیزان ایمان۔ حسین کی شان کریمی کو سمجھنے کے لیے ایک حر کی ذات کافی ہے۔ کیسی شان کریمی ہے حسین کی، یہ جس شفاعت کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی شفاعت کے منظر کائنات نے نہیں دیکھے، ایسا شفیع ہے کہ جس کی شفاعت کا منظر کائنات دیکھ چکی، چاہے وہ زمین کا گناہگار رہا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، چاہے اس دنیا کا اور چاہے عالم ملکوت کا رہنے والا، ظاہر ہے جناب فطرس کے لیے لفظ گناہگار کا استعمال تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے، مگر ترک اولا ہی صحیح، پر چھینے تو گئے، پر چھینے تو گئے، چھینا کس نے؟ خدا نے چھینا تھا نا۔ ملا کیسے؟ کیسے مل گیا؟ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، صرف ایک نتیجہ لینا ہے۔ فرشتوں کی ٹولی ہے کہ جو در رسول پہ آ رہی ہے کہ آپ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، مبارکباد دینے کے لیے۔ جب آتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو فطرس نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کے گھر چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے، مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے لیتے چلو، مجھے لیتے چلو۔ فطرس وہاں سے یہاں آنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ عالم ملکوت میں ہے، مگر وہ کہہ رہا مجھے لیتے چلو، کیوں؟ عجب نہیں فطرس آواز دے کہ ہم نے دیکھا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی تو اسی دروازے سے، وہی انوار جب عالم قدس میں تھے تو آدم کی توبہ اور سفارش انہی کی تھی جو توبہ قبول ہوئی، تو اب جب انہی کے دروازے پہ جا رہے ہو تو لے کے چلو۔ اگر وہاں ترک اولا معاف کرایا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں چل کے انہی کی شفاعت لینی چاہیے۔ اور اب تاریخ کہتی ہے یا بھائی وہاں بھی مرحلہ ترک اولا کا ہے، یہاں بھی مرحلہ ترک اولا کا ہے۔ انسان مشاہدے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک ڈاکٹر کے یہاں شفا ملتی ہے، دوسرے کو آپ فوراً بتاتے ہیں کہ وہاں جاؤ، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ تو عزیزان ایمان لے کے آ گئے، پیغمبر اسلام کے پاس آئے، مبارکباد دینے آئے ہیں۔
اور چونکہ آپ کے گھرانے کے خادم ہیں لہذا نچھاور لینے آئے ہیں، فطر اس کو ساتھ لائے ہیں، بالوں پر چھینے جا چکے ہیں، کہا جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ قسم خدا کی، انسان غور تو کرے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ حسین کے ہاتھوں سے مس کرو، حسین کے جھولے سے مس کرو۔ کبھی آپ نے سوچا حسین ابھی اس جھولے میں کتنی دیر رہے؟ واقعہ پڑھ کے گزر جانا آسان ہے، ذرا ٹھہرے۔ حسین اس جھولے میں ابھی کتنی دیر رہے ہیں؟ کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے کہ جس کے آنے کا کسی کو انتظار نہ رہا ہو۔ یہ وہ بچہ ہے جس کے منتظر رسول بھی ہیں، جس کی منتظر فاطمہ بھی ہیں، جس کے منتظر علی بھی ہیں، جس کے منتظر حسن بھی ہیں۔ تو اب کبھی رسول نے گود میں لیا، کبھی فاطمہ نے گود میں لیا، اہل بیت اپنی آغوش میں لے رہے ہیں، تو ابھی حسین مظلوم اپنے جھولے میں ہیں ہی کتنی دیر؟ اچھا، فرشتوں کو آنے میں بھی بہت دن نہیں لگتے، ابھی ابھی بیٹھا بیٹھا ایک انسان چلا جاتا ہے، کیا ہوا؟ فرشتہ آیا لے کے گیا، تو پتہ نہیں چلتا، آنے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ عزیزان ایمان، حسین دنیا میں آئے، فرشتے آ گئے مبارکباد دینے کے لیے، کہا جاؤ جھولے سے مس کرو۔ اچھا، آپ تو ہیں اس ماحول میں، تو آپ نے تو دیکھا یہ عرب کے گھرانے کا بچہ ہے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا تو بچہ ہے نہیں کہ جس کو جھولے میں لٹایا جائے تو اس کے ہاتھ جھولوں سے مس ہو رہے ہوں، اس کے جسم جھولے سے مس ہو رہا ہو۔ یہاں تو جھولے میں لٹانے کے وقت کپڑے میں ایسے لپیٹ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ اور جسم مس تک نہیں ہوتا۔ میں کسی نتیجے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں، انسان اب ذرا غور کرے کہ رسول اسلام نے کیوں کہا کہ حسین کے جھولے سے، کیوں نہیں کہا حسین سے؟ عجب نہیں رسول آواز دیں کہ نادان یہی تو بتانا ہے، اگر میں نے کہا ہوتا حسین سے مس کرو تو دنیا یہ سمجھتی کہ جب تک حسین ہیں گناہ گاروں کی گناہیں بخشی جائیں گی، جب حسین نہ ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ میں بتانا چاہتا ہوں، جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے اس میں بھی تاثیر شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ یا انسان پہچانا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جھول، اللہم صلی علی محمد وعلی، جھولے سے مس کرو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا، جناب دلکش غازی پوری کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مثال فطر سے بے پر بنا لو اپنا نصیب، مثال فطر سے بے پر بنا لو اپنا نصیب، تمہارے پاس ابھی تعزیہ حسین کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں کس کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے۔ مس کیا گیا جھولے سے اور اب بالوں پر مل گئے۔ مس ہونے میں تاخیر تھی، حسین کی شفاعت میں تاخیر نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمیں تاخیر ہے کہ ہم حسین سے قریب ہوں، پھر مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بالوں پر ملے، اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب بزم رسالت سے نکلا
فضائے مدینہ میں پہنچا، آواز دیتا ہے من مثلی انا عتیق الحسین۔ اے پطرس، ابھی اسی غرور پہ بالوں پر چھینے گئے اور پھر من مثلی کا نعرہ۔ پطرس آواز دیں گے، اس وقت صرف من مثلی تھا، اب میں اپنا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے جیسا کون ہے، مجھے حسین نے آزاد کیا۔ مجھے حسین نے آزاد کیا۔ دنیا ہم سے کہتی ہے نا، ارے صاحب سمجھ میں نہیں آتا، جب دیکھو آپ مجلس کرتے ہیں، کیا ہوا صاحب؟ اولاد ملی ہے، مجلس کر رہے ہیں، نوکری ملی، مجلس کر رہے ہیں، گھر بنا، مجلس کر رہے ہیں، یہ ہر چیز پہ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں پطرس نے سلیقہ سکھایا کہ جس سے ملے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی شفاعت کائنات نے دیکھی نہ ہو۔ ہمیں اس شفاعت کی منزل میں حسین سے شفاعت حاصل کرنی ہے نا۔ اچھا یہ شفاعت ہے کیا؟ یہ ایسا اہم عقیدہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا۔ اب کوئی اس روایت کو سنے یا نہ سنے، اسے تو سننا ہے کہ جو امام کا شیعہ ہے، اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا، جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اب تو جاننا چاہیے نا کہ وہ 3 چیز ہے کون، اور یہ تو طے ہے کہ اس کا شیعت سے کوئی بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اس کا انکار ہمیں دائرے تشیع سے نکال رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں المعراج، جس نے معراج پیغمبر کا انکار کر دیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو اہل بیت کا شیعہ ہے اس کے یہاں معراج پیغمبر میں کوئی تردید نہیں ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ اس معراج سے تشیع کا کیا تعلق؟ جو معراج کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ معراج پہ بحث کیا ہے؟ ایک بحث ہے روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ اہتمام قدرت کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام جب منزل قوسین پہ پہنچے علیہ السلام، روایتیں کہتی ہیں آپ اپنی جوتیاں اتار رہے ہیں، آواز آئی میرے حبیب جوتیاں پہن کے آؤ۔ قرآن پڑھیے، جناب موسیٰ
کوہ طور پہ جا رہے ہیں, جوتیاں پہن کے جا رہے ہیں, آواز آ رہی ہے فخلا نالیک, اے موسیٰ جوتیاں اتار کے آؤ. عجیب منزل ہے. موسیٰ کوہ طور پہ جائیں تو قدرت کہے جوتیاں اتارو, نبی وادی قدس پہ جائیں اور جوتیاں اتار رہے ہوں تو قدرت کہے پہن کے آؤ. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ وہ موسیٰ ہیں, یہ فخر موسیٰ ہیں, تو پھر میں کہوں گا وہ کوہ طور ہے, یہ وادی قوسین ہے. بات یہ نہیں ہے, یہ جوتیاں اس لیے نہیں پہنائی گئیں صرف حبیب ہونے کی بنیاد پہ. کوئی تو مرحلہ ہے, پروردگار وہاں جناب موسیٰ سے جوتیاں اتروائیں, یہاں اپنے حبیب کو جوتیاں پہننے کا حکم دیا. وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں قدرت آواز دے. ہمیں معلوم ہے موسیٰ کی قوم بحث نہیں کرے گی کہ موسیٰ کوہ طور پہ جسمانی طور پہ آئے یا روحانی طور پہ, مگر میرے نبی کے لیے بحث کی جائے گی کہ نبی کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ روحانی معراج کر رہے تھے یا جسمانی. جب کوئی یہ بحث کرے تو اس سے پوچھنا کہ جوتیاں روح پہنتی ہے یا جسم. ایک میں یہ جوتیاں نہیں پہنوا رہا ہوں, اپنے حبیب کی عظمتوں کی حفاظت کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ سکے. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا پریشانی ہے بھائی؟ نبی کی عظمت بڑھ رہی ہے, نبی کا وقار بڑھ رہا ہے, تو جسمانی معراج میں دقت کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ آپ روحانی سفر کتنا بھی کر لیجئے, آپ سے کوئی سفر کا مقصد نہیں پوچھے گا. آپ کسی کو بتائیے کہ صاحب کل ہم خواب میں امریکہ, انگلینڈ سارے دورے کر کے آئے, کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا صاحب کیوں گئے تھے. لیکن اسی شارجہ میں آپ کو کہیں جاتے ہوئے دیکھ لے آپ کا دوست, تو آپ سے پوچھے گا بھائی کہاں جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جسم بے مقصد سفر نہیں کرتا, اور روح کا سفر یوں ہو سکتا ہے, اس کے لیے پوچھا نہیں جائے گا. اور دوسری بات, جو آپ کا اپنا ہوگا آپ اس کو کہیں کا سفر بتا دیں, وہ پوچھے گا نہیں کہ ہمارے لیے لے کے کیا آئے وہاں سے. لیکن جب جسمی سفر ہو تو اپنے پوچھتے ہیں تحفہ کیا لائے, وہاں سے آپ کو تحفہ کیا ملا. عزیزان ایمان, مسئلہ ہے نبی کے سفر کا. اگر نبی کا سفر جسمانی مانا جائے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اس سفر کا مقصد کیا تھا. مرحلہ سفر کا مقصد صرف ایک ہے کہ نبی کو, جناب پر قدرت کو, خداوند عالم کو, اپنے حبیب کو سیب عصمت میں سیدہ عطا کرنی ہے. پورے سفر کا مقصد وجود فاطمہ ہے. تو صرف بات نبی تک ہوتی تو کوئی بحث نہ ہوتی. اصل میں معراج رسول میں عظمت سیدہ ہے. بات یہ ہے. یا اللہم صلی علی محمد والے
لہذا ہم کو جس نے معراج کا انکار کیا وہ میرا شیعہ نہیں. اب ظاہر ہے عظمت بطول کا جو انکار کرے من انکر ثلاثت اشیاء، دوسرے مرحلے پہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا اس لیے کہ وقت نہیں، مجھے منزل آگے بڑھانی ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے مگر ہے بہت اہم، والمسألۃ فی القبر، قبر کا سوال اور جواب. جو اس کا انکار کر دے وہ میرا شیعہ نہیں ہے. کہہ وہ رہا ہے کہ جس نے اس مذہب کی حفاظت کی ہے، جس سے یہ مذہب منسوب ہے، وہ امام کہہ رہا ہے جس نے قبر کے سوال و جواب کا انکار کر دیا وہ میرا شیعہ نہیں ہے. اب اگر کبھی کسی شعر میں ایسی کوئی فکر آئے تو تعریف نہ کیجئے گا، اس لیے کہ شاید اس نے بات سمجھی نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، سوال کا انکار کر ہی نہیں سکتے. جو قبر میں سوال و جواب کا انکار کر دے وہ میرا شیعہ نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں میرا شیعہ نہیں ہے. لہذا سوال و جواب تو ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس سوالوں کا جواب بتانے کے لیے کوئی سہارا ہو، ان منزلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی مشکل کشا ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے. مگر سوال و جواب ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہوگا. اور عزیزان ایمان، یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کا اعلان کرنے کے لیے 2 مرتبہ تلقین پڑھی جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ورنہ آپ دیکھیں ہر دفن کرنے والے کے ساتھ تلقین نہیں ہے. ہم کو جب دفن کیا جاتا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، شیعوں کو، تو وہاں تلقین پڑھی جاتی ہے، ایک قبر پہ، ایک قبر کے اندر. یہ تلقین نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم سوال و جواب کا یقین رکھتے ہیں. یا ظاہر ہے اس پہ مجھے بہت دیر رکنا نہیں ہے بہت اہم. ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ان سوالات کو. اور یہ بھی قسم خدا کی کرم ہے اہل بیت کا، کرم ہے خدا کا کہ کوئی پرچہ آؤٹ نہیں کرتا. ہم سے کیا پوچھا جائے گا یہ ہمیں یہی بتا دیا گیا. اب اس کے باوجود ہم تیاری نہ کریں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور اب ایک تیسرا مرحلہ، وہ کیا ہے؟ الشفاعہ. جو شفاعت کا انکار کر دے فلیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب یہ شفاعت اس واسطے کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے نہ ہوتے ہوئے کام کو کروا دے، وہی ہے شفیع. یہ شفاعت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. دنیا کے شفاعت کو تو مانتے ہیں، آخرت کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں. دنیا میں کون سا کام ہے خدا رازق نہیں ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو رزق اللہ سے مانگتے ہیں. دعا کی بات نہیں ہے، لینے دکان پہ ہی تو جاتے ہیں، سامان لے کے آ رہے ہیں. آپ کے گھر آسمان سے تو اترا نہیں. تو اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں، واسطہ.
رزق پہنچانے کے لیے واسطہ موجود ہے. جتنی چیزیں ہیں، آپ کوئی شے اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ کا واسطہ ہی تو قرار دے رہے ہیں. دنیا میں شفاعت کے کوئی منکر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے وسیلے سے کام لے رہے ہیں. لیکن انکار ہے مرحلہ آخرت کا. شفاعت کا انکار اس منزل پہ ہے. اور اب جب وہاں کا مسئلہ ہو تو وہاں بھی شفاعت دو طریقے کی ہے. ایک کچھ انسان اور کچھ کردار ہیں، کچھ افراد ہیں کہ جو ہمارے شفیع قرار پائیں گے، اور خود ہمارا عمل ہے جو ہمارا شفیع قرار پائے گا. عمل کا مرحلہ، عمل ہمارا شفیع قرار پائے گا. آیت اللہ اصفہانی ایک بہت بڑے مرجع وقت دنیا سے اٹھے. وہ جب دنیا سے گئے تو ان سے عالم خواب میں ایک عالم دین نے ملاقات کی. یہ کتاب جس نے لکھی ہے وہ آیت اللہ بہجت کے حکم پہ اس طریقے کے تمام واقعات پہ مشتمل کتاب ہے. ہمارے استاد آغا رفیعی نے اس واقعے کو بیان بھی کیا. فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہاں کون چیز ایسی ہے کہ جو بہت کام آئے گی، اور اگر آپ کو واپس دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے زیارت عاشور پڑھو. اگر میں دنیا میں آؤں تو دو کام کرنا چاہتا ہوں. ایک حسین کی زیارت، دوسرے زیارت عاشور کا. ان دونوں کا جو فائدہ ہے وہ کوئی دنیا میں رہ کے سوچ بھی نہیں سکتا. جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ فرماتے ہیں کہ زیارت سرکار سید الشہداء کا ایسا فائدہ ہے کہ محشر میں جو مقام انہیں ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. عزیزان ایمان، ہم جو دعا کر رہے ہیں مستقل، جس دعا پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ حسین کی اسی شفاعت ہی کو تو حاصل کرنا ہے. رابطہ ہمارا اگر اس دنیا میں حسین سے ہوگا تبھی تو آخرت میں ان سے ربط رکھ سکیں گے. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین. یہ دعا انسان کیوں کر رہا ہے؟ شفاعت اس عظیم مرحلے کا نام ہے کہ جہاں امام حسین کی خصوصی شفاعت، کہ جس کے لیے روایتیں، جس کے لیے تاریخ کے واقعات، علماء اور مراجع کرام کی سیرتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ہمیں بتایا گیا اپنے اعمال کو شفیع بناؤ. اسی لیے کہا گیا تمہارا توبہ اور استغفار، یہ عمل تمہاری شفاعت کے لیے سری ترین شفیع ہے. دوسرا عمل رسول اور آل رسول پہ درود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ اعمال ہیں کہ جو محشر میں تمہارے لیے شفیع بن کے آئیں گے. ہم یہاں عمل کر رہے ہیں، وہاں وہ عمل ہمارا شفیع بن کے آئے گا.
یہ آنسو غم حسین میں یہ ہمارے لیے شفیع بنے گا. ایک اور شفاعت کا تذکرہ روایتوں نے کیا. افضل الشفاعہ ان تشفع بین اثنتین للزواج. بہترین شفاعت دو جوانوں کے درمیان شفیع بن کے ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دینا. یہ محشر میں کام آنے والی چیز ہے. عزیزان ایمان، یہ اعمال ہیں. پھر افراد کا سلسلہ. ایک واقعہ صرف اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک شخص تھا صحرا میں گزر کر رہا تھا. ماں باپ کی خدمت یہ خود وہ عمل ہے کہ جو شفیع بنے گا. صحرا میں سفر کر رہا ہے. ایک بیگ بارش ہونے لگی. 3 یا 4 افراد تھے. کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک غار ہے. وہ اس غار میں چلے گئے. بارش بڑی طوفانی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے ایک چٹان ٹوٹی اور وہ آ کے غار کے دہانے پہ لگ گئی. اب یہ سب پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم کو نہ کسی نے یہاں آتے دیکھا ہے، نہ یہ پتھر ہم یہاں سے ہٹا سکتے. اب کیا کیا جائے؟ اب تو آخری وقت ہے. جتنی دیر زندگی ہے وہ یہاں گزرے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اتنی جلدی مایوس نہ ہو. خدا بڑا کریم ہے. آؤ اللہ سے مطالبہ کریں کہ وہ کسی کو ذریعہ بنائے. وہ کہتا ہے کہ خدا تک شفاعت کے لیے بھی تو ہمیں کوئی ذریعہ چاہیے. ہم کس چیز کے ذریعے خدا کے سامنے جائیں؟ سب نے ایک جملہ ہو کے یہ کہا کہ اپنا کوئی ایسا عمل تلاش کرو جو صرف خدا کے لیے ہوا ہو. میرے جوان بھائیوں، ایسا عمل کہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہوا، کسی اور کے لیے وہ عمل انجام نہ دیا گیا ہو. صرف رضایت خدا، نہ دیاکاری، نہ دکھاوا، نہ اپنی تعریف، صرف اللہ کے لیے. سب بیٹھ گئے، حساب کرنے لگے کہ ہماری زندگی کا وہ کون سا عمل ہے، ہماری زندگی کا وہ کون سا عمل ہے. سوچتے سوچتے ایک شخص کھڑا ہوا. ظاہر ہے ایسے موقع کے اوپر اب کوئی ایسا عمل تو نہیں بتائے گا کوئی کہ جس میں کوئی نہ کوئی شائبہ رہا ہو. لہذا ایک عمل، ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا میرے پاس ایک عمل ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس کا واسطہ دے کر کے ہم دعا کرتے ہیں. لوگوں نے کہا پہلے ہمیں بتاؤ تو وہ عمل ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے، میں ہر روز کام کے لیے جاتا تھا، جب رات کو واپس آتا تھا تو ان کے لیے دودھ لے کے آتا تھا اور رات میں وہ دودھ پی کے سوتے تھے. ایک دن ہم کو آنے میں بہت تاخیر ہو گئی. جب ہم آئے تو والدین سو گئے تھے. ہم نے شیر کا پیالہ لیا اور لے کے ان کی خدمت میں آئے. دیکھا وہ سو رہے ہیں. ہم پسو پیش میں پڑ گئے، اس لیے کہ بزرگی میں نیند بڑی مشکل سے آتی ہے. لہذا اب ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم انہیں جگا کے دودھ پلائیں اور یا پھر ان کو سونے دیں. کہ ہم اسی پسو پیش میں کھڑے رہے اور دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے رہے کہ رات گزر گئی.
جب صبح نمودار ہوئی اور والدین کی آنکھ کھلی اور انہوں نے مجھے اس طرح کھڑا دیکھا تو مجھ سے کہا میرے لال ایسے کیوں کھڑے ہو؟ کہا رات میں معذرت چاہتا ہوں مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی اور آپ بغیر یہ دودھ نوش فرمائے سو گئے، لہذا اور ہم جب آئے تو آپ سو رہے تھے، ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، سوچ یہ رہے تھے کہ جب یہ نیند ٹوٹے گی تو آپ کو دودھ کا پیالہ حاضر کریں گے۔ ماں باپ نے بڑھ کے گلے سے لگا لیا اور کہا اللہ کبھی تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جب اس عمل کا واسطہ دے کے دعا کی تو جہاں کوئی نہ تھا وہاں خداوند عالم کی رحمت نے اس پتھر کو اس درے سے ہٹا دیا اور ہم سب کی زندگی بچ گئی۔ اسی کو کہتے ہیں عمل کی شفاعت۔ عزیزان ایمان، جب عمل میں اتنی طاقت تاثیر ہو، نہیں جب اپنے والدین کے لیے کیے ہوئے عمل میں اتنی تاثیر ہو تو حسین کے لیے کیا ہوا عمل۔ پھر اگر ہم شرط اتنی ہے کہ ہمارے عمل میں خلوص ہو، حسین کے لیے ہو، اور جب حسین کے لیے ہوگا تو پھر شفاعت حسین کی حاصل ہوگی۔ میں نے کہا حر کی تاریخ، فطرس کی تاریخ، ورنہ آپ بتائیں اتنے مصائب کے ذمہ دار ہونے کے بعد حر میں یہ جرت کہاں سے آئی کہ وہ امام حسین تک آئے؟ یہ کہہ دینا اور پڑھ دینا بہت آسان ہے کہ حر امام حسین کی طرف آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، لیکن غور بھی تو کریں۔ ظاہراً اگر انسان دیکھے تو کربلا میں جتنے مصائب پڑ رہے ہیں، ان سارے مصائب اور ان ساری مصیبتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہری طور پہ، ورنہ یہ تو روز ازل کا وعدہ ہے جو حسین نبھا رہے ہیں۔ ظاہراً کربلا تک حر کے ساتھ آئے ہیں، حر نے خبر دی ہے کہ حسین کا لشکر کہاں ٹھہرا ہے، تو پوچھئے جناب حر سے اتنی جرت حر میں آئی کہاں سے؟ اور حر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اتنا یقین تو ہو کہ ہمارا مطالبہ ضائع نہیں جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں عزیزان ایمان، ایک انسان سے اگر کسی کا بزنس فلاپ ہو جائے، وہ اس سے معافی مانگتے ہوئے سوچتا ہے کہ کیسے کہیں، ساری پونجی اس کی ہم نے ضائع کر دی۔ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کہہ رہے ہوں، ایسے ماحول میں حر میں وہ یقین آیا کہاں سے کہ یہ اتنے مصائب کے باوجود بخشیں گے؟ عجب نہیں حر آواز دیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسول کا وارث ہے۔ اگر ہماری نگاہ میں مکے کی فتح نہ ہوتی تو میں کبھی حسین سے معافی مانگنے کی جرات نہ کرتا۔ اس حسین کے دل میں اسی رسول کا دل ہے کہ جس نے مکہ میں ہر ایک اوجڑی پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، اذیت کرنے والے، پریشان کرنے والوں کو معاف کر دیا تھا۔ لہذا آج اگر ہم حسین کے دروازے پہ آ رہے ہیں
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وارث رسول حسین ہماری خطاؤں کو نہ بخشے. یہ تو حر ہیں. مولا آپ کو تو پتا ہے کہ اب آپ کا اکبر مارا جائے گا, آپ کا اصغر مارا جائے گا, آپ نے حر کو کلیجے سے کیوں لگایا؟ حسین آواز دیں گے, کائنات مایوس ہو جاتی, کائنات گناہوں کے بعد مایوس ہو جاتی. اگر میں آج حر کو گلے نہ لگاتا, میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا والوں سوچو کہ جب حسین کا اتنا بڑا دل ہے تو خدائے حسین کی رحمت کیا ہوگی. میں مظہر اوصاف الہی ہوں, میں تمہیں رحمت خدا تک لے جانا چاہتا ہوں. بس عزیزان ایمان, کتنے مصائب و آلام حسین نے اٹھائے. کس لیے؟ دنیا کو خدا تک پہنچانے کے لیے. اور جب سب کچھ خدا کے لیے حسین نے قربان کر دیا تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین خدا سے کسی کے لیے کچھ کہیں اور حسین کا خدا پورا نہ کرے؟ عزادارو, کائنات نے حسین کے بچوں کو ستایا, کائنات نے حسین کے حرم کو ستایا. میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں, مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے, احساس کی چیز ہے. آپ ذرا سوچیں, ایک 4 برس کی بچی جس کا بابا مارا گیا ہو, سنو گے حسین کی کریمی. کربلا میں ایک شخص تھا, یزید کے لشکر میں تھا. جب اس کو احساس ہوا کہ نہیں, ہم کو حسین کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا, آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول, مجھے پتا ہے کہ آپ حق میں ہیں, مگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں جانا چاہتا ہوں, اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حسین کہتے ہیں جا, چلا جا, قبل اس کے کہ میری حلمین کی آواز تیرے کانوں تک پہنچے. دور چلا جانا, شان کریمی بتا رہا ہوں. جب وہ جانے لگا نا, امام حسین علیہ السلام نے اسے قریب بلایا, اسے بلا کے ایک انگوٹھی دی, کہا یہ انگوٹھی لے. وہ حیرت سے امام حسین کو دیکھنے لگا. امام نے کہا تیرے بچے نے یہی تو کہا تھا, بابا جب پلٹنا تو میرے لیے عقیق کی ایک انگوٹھی لے کے آنا. عزادارو, احساس کیجئے, جو اتنا کریم ہو کہ اپنے مدد نہ کرنے والے کے بچے کے دل کو ٹوٹتا ہوا نہ دیکھے, وہ اپنی 4 برس کی بچی سکینہ, جزاک اللہ جزاک اللہ, کس منزل سے حسین کی یتیمہ گزر گئی. تاریخوں نے لکھا ہے کہ جس وقت خیمے جلائے گئے, بڑے دردناک مصائب ہیں عزادارو, جب خیمے جلائے گئے
चादरें लूटी गईं। ये 4 बरस की बच्ची शिम्र इसके करीब आया, जैसे ही चाहा कि सकीना के कानों के गोशवारे छीन ले, बच्ची आगे बढ़ती है, कहती है शिम्र तू नामहरम है, हमें हाथ ना लगाना। ए जालिम, जो मांगेगा सकीना दे देगी। शिम्र कहता है ए बच्ची, ये अपने कानों की बालियां मेरे हवाले कर दो। मक्तल कहता है कि छोटी सी बच्ची ने अपने छोटे छोटे हाथ अपने कानों तक बढ़ाए। बालियों तक सकीना अपने हाथ ले गई और हाथ नीचे कर लिए। जालिम कहता है सकीना, तुमने तो वादा किया था ये बालियां तुम्हें दे दूंगा, मैं दे दूंगी, लेकिन ये बताओ ये बाली मुझे दी क्यों नहीं? सुनोगे आजादारो, सकीना कहती है जालिम, अरे मैं क्या बताऊं, ये बालियां मुझे उतारने नहीं आती, ये बालियां मुझे मेरे बाबा ने पहनाई। ये बाली मुझे मेरे बाबा ने पहनाई है। इतना सुनना था, शिमर के मजबूत हाथ बढ़े, अरे बालियां नोच ली, बच्ची की लबें चिर गई। एक मर्तबा सकीना ने आवाज दी, चाचा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आज़ादारो। 4 बरस की बच्ची, मैं कैसे ये जुमला अदा करूं आज़ादारो। जैसे ही सकीना ने अपने दर्द पे अरे फरात का रुख करके गाजी को बुलाया, शिमर के मजबूत हाथ सकीना के तमाचे। ए सकीना, अब तेरा चचा ना आएगा। सकीना, कुर्ते के दामन में आग लगी है। ये 4 बरस की बच्ची, बस आखिरी चंद जुमले गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं आज़ादारो। मक्तल कहता है कि बच्ची के कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। 4 बरस की बच्ची है। आप जानते हैं कि अगर लिबास में आग लगी हो तो दौड़ा नहीं जाता, वरना शोले और भड़कते हैं। मगर ये 4 बरस की बच्ची, मक्तल कहता है ये बच्ची इधर से उधर, ए पुपी अम्मा, ए मेरे बाबा। ऐसी मुसीबत थी कि हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब मैंने बच्ची को देखा तो मैं बढ़ा, जैसे ही बच्ची की तरफ बढ़ा, बच्ची सहम के पीछे हट गई। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया आज़ादारो। मक्तल क्या कह रहा है? हमीद कहता है जैसे ही मैं आगे बढ़ा, बच्ची पीछे हट गई। मुझे नहीं मालूम कत्ले हुसैन के बाद अब तक सकीना ने कितने तमाचे खा लिए। अब जो आगे बढ़ता है, बच्ची समझती है मुझे मारने आ रहा है। हमीद आगे बढ़ा, कहता बच्ची मैं तेरे कुर्ते के दामन की आग बुझाना चाहता हूं। कुर्ते के दामन की आग बुझा ली बच्ची ने। अब खुद हमीद कहता है कि बच्ची ने मुझे निगाह, मेरे ऊपर निगाह डाली। मैं समझ गया कि कुछ पूछना चाहती है। एक मर्तबा मैंने कहा बच्ची क्या पूछना चाहती है, बता। बच्ची कहती है नहीं, पहले इतना बता, तू उनमें से है या हम में से? तू उनमें से है या हम में से? कहता है बच्ची मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं मुअर्रिख हूं, मैं ना उधर से ना इधर से, जो पूछेगी बता दूंगा। बच्ची कहती है इतना बताओ
کہ نجف کا راستہ کدھر کو جاتا ہے. بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہ میرا دادا آرام کر رہا ہے. میں کہوں گی جا کے دادا کربلا چلو، بابا مارا گیا، دادا کربلا چلو، خیمے میں آگ لگ گئی، دادا کربلا چلو. حمید کہتا ہے بچی نجف بہت دور ہے، تو جا نہ سکے گی. عجب سوال سکینہ نے کر لیا کہ اے آنے والے عربی اتنا بتا دے اس مقتل میں نشیب کہاں ہے. مجلس تمام ہو گئی، اس مقتل میں نشیب کہاں ہے. ایک مرتبہ حمید کہتا ہے میں نے بچی سے پوچھا اے بچی نشیب کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میں نے سنا ہے میرا بابا میری پھوپھی سے کہہ رہا تھا زینب میں نشیب میں مارا جاؤں گا، مجھے نشیب بتا دے میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی. ارے اس نے اشارہ کیا، سکینہ دوڑی، اینا بھی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بیٹی تیرا بابا نشیب میں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ. بارے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرے پروردگار ان آنسوؤں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. میرے پروردگار ہماری آنکھوں کو اتنی پاکیزگی عطا کر دے کہ غم حسین میں آنسو بہا سکیں، ہمارے آنسوؤں کو اتنا خالص کر دے کہ رومال سیدہ میں جگہ پا سکیں. میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. میرے اللہ وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.